کتاب الزکوٰۃ باب 49 باب قول اللہ تعالی وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ، یہ باب ہے۔ اس کی حدیث 1478، اس میں ایک بیان آ رہا ہے وما ینقب ابن جمیل، پورا ایک بیان آ رہا ہے، جملہ ہے تو الفاظ ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ینقم ابن جمیل الا انہ کان فقیرا، ایک شخص کی بات کی ابن جمیل، کہا کہ وہ فقیر تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فقیر تھا، محتاج تھا، فاغناہ اللہ ورسولہ، حضور نے خود فرمایا اس کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ یہ امام بخاری کا عقیدہ اور آقا کا فرمان، ورنہ جوڑ بنتا تھا فرما دیتے فاغناہ اللہ، معنی پورا ہو جائے، اللہ نے اس کو غنی کر دیا، اللہ نے اسے غنی کر دیا۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کلمہ امت کے لیے عقیدہ اور ایمان کا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا آپ چھپاتے نہیں ہیں کوئی بات، تو فرمایا فاغناہ اللہ ورسولہ، اس فقیر کو اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی فرما دیا۔ تو ثابت ہوا کہ یوں کہنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی عنایت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ سارے کلمات میں اللہ اور اللہ کے رسول کو دونوں کو جمع کرنا سنت الہی اور سنت رسول ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، نہ جوڑا کرو، ملاتے کیوں ہو؟ ہم کون ہیں ملانے والے؟ بھئی خود خدا نے ملایا اور خود مصطفیٰ نے ملایا، طریقہ یہ سکھایا ہے اللہ نے بھی اور حضور نے بھی کہ اللہ اور رسول کو جوڑ کے کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے باب ہے باب الاستعفاف عن المسئلہ، اب ایک مضمون چلا آ رہا ہے اس پورے ابواب میں ترتیب کے ساتھ، مانگنے کا، یہ ایک بڑا ریلیونس ہے، اس پہ بات کو غور کریں۔ تسلسل سے کئی باب چلے آ رہے ہیں اور ہر باب کا جو مضمون ہے اور اس میں وارد ہونے والی جو حدیث الباب ہے اس کے اندر جو کچھ بیان ہے اس کا مطلب محتاج کے سوال کرنے کا بیان ہے اور اس کو عطا کرنے کا بیان ہے۔ ساری گفتگو ہر باب اور ہر حدیث میں سوال اور عطا کی چل رہی ہے۔ کیا؟ سائل سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور موتی عطا کرتا ہے، مسلسل مضمون یہ چل رہا ہے۔ باب نمبر 50 حدیث 1469، صرف میں وہ لفظ سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ انداز ہے مطالعہ کے، لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سننے والا اس پر بحث و تمیز اور مناظرے کرتا ہے اور معنی متعین کرتا رہتا ہے، اور اگر آپ 10 حدیثیں آگے پیچھے تسلسل سے ساری پڑھ کے سنا دیں اور تسلسل میں معنی ہی ایک چل رہا ہو تو دوسرے اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگلی حدیث میں فرمایا ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصار میں سے کچھ لوگوں نے حضور سے مانگا، سوال کیا، فأعطاہم، حضور نے ان کو عطا کیا۔ یہ الفاظ ہیں، حضور نے ان کو عطا کیا، فأعطاہم، حضور نے ان کو عطا کیا، ثم سألوہ، انہوں نے پھر حضور سے مانگا، فآتاہم، حضور نے پھر عطا کیا، حتی نافذ ما عندہ۔ تو آقا سے سوال کرنا بھی جائز اور حضور کا عطا کرنا بھی ثابت۔ سالو، حضور سے مانگا، سو جس طرح وہ مانگتے ہم بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں مانگ سکتے ہیں، آقا عطا کر دیں۔ تو مانگنا صحابہ کی سنت اور عطا کرنا مصطفیٰ کی ابدی سنت، وتیرہ ہے آقا کا، یہاں بھی سوال اور عطا ہے۔ آگے حدیث نمبر 1471، یہ وہی مضمون چل رہا ہے۔ 1470 میں بھی مضمون یہی ہے، ان یأتی رجلا فیسألہ اعطاہ او منعہ، اس نے سوال کیا، اس نے عطا کیا۔ یہ سارا سیاق و سباق آگے کسی اور حدیث کی خاطر سمجھا رہا ہوں جو آگے آ رہی ہے، سمجھانا چاہتا ہوں کہ پورا کانٹیکسٹ یہ ہے، مانگنا، کیا؟ مانگنا اور عطا کرنا،
اس میں توسل نہیں، توسل ہو چکا، توسل کی احادیث دن کو ہو چکی، اب اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ گئے، توسل تھا اللہ سے مانگنا بوسیلہ مصطفیٰ، اللہ سے مانگنا بوسیلہ اولیاء، توسل میں سوال اللہ سے ہوتا ہے اور نبی اور ولی سے توسل ہوتا ہے، ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جاتا ہے، یہ توسل ہے۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، دینے والا تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ یاد رکھ لیں کہ وہ خلط ملط کرتے ہیں توکل اور توسل میں، اللہ کی شان توسل نہیں توکل ہے، اور نبی اور ولی کی شان توکل نہیں توسل ہے۔ توکل اللہ پر ہوتا ہے، توسل انبیاء اور اولیاء کے لیے ہوتا ہے۔ توکل اللہ پر ہوتا ہے، توسل انبیاء اولیاء صلحاء کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ بات بتا رہا ہوں تو یہاں پھر آگے فرمایا 1471 میں حدیث، پھر لفظ ان یسأل الناس اعطوہ او منعوہ، کہ اگر کوئی آدمی لوگوں سے پوچھے تو خواہ وہ اس کو دے دیں خواہ اس کو روک دیں، مگر وہی سوال اور عطا، موضوع ہے سوال کرنا اور عطا کرنا۔ پھر 1472 اگلی حدیث، اس کا پھر مضمون سوال اور عطا۔ سعید بن مسیب حکیم میں نظام سے روایت کرتے ہیں، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی، میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، مانگا، فأعطانی، سو حضور نے مجھے عطا کیا۔ ثم سألتہ فأعطانی، میں نے پھر مانگا، حضور نے پھر عطا کیا۔ ثم سألتہ فأعطانی، میں نے پھر مانگا، حضور نے پھر عطا کیا۔ ثم قال یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوہ، آگے پھر تلقین کی کہ یہ میٹھا ہے، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، تو توکل اور قناعت کی تلقین فرمائی۔ مگر جو بات یہ تھی، اور فرمایا ان الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے۔ مگر سوال وہی تھا کہ مانگا اور عطا کیا۔ پھر 1373 اگلی حدیث اگلے باب میں، اس میں پھر وہ لفظ سمیت عمرہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعطینی العطا، حضور مجھے عطا پر عطا کرتے تھے، حضور مجھے عطا دیتے تھے، یعطینی العطا، آقا علیہ السلام عطا سے میری جھولی بھرتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا حضور جو مجھ سے زیادہ فقیر اور محتاج ہے اسے عطا کریں۔ پھر آگے باب نمبر 52 من سأل الناس تکسرا، جس نے لوگوں سے کثرت کے ساتھ بار بار مانگا، یہ باب ہے۔ اس میں پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، جو شخص لوگوں سے لپٹ لپٹ کر بار بار مانگتا ہے، کثرت کے ساتھ عادی ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اب یہاں تک میں نے جتنی احادیث بیان کی وہ میں نے تمہید بیان کی، وہ تمہید تھی اس مسئلے کو بتانے کے لیے کہ اس میں کہیں بھی اب توسل کی بات نہیں، ایک قدم آگے کی بات ہے، براہ راست مانگنے کی بات ہے، طلب کرنے کی بات ہے۔ یہ سارے اب آپ دیکھیے امام بخاری ان تمام حدیثوں کو جوڑ کر کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ذہن بنایا ہے، قاری کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ یہ سارا سیاق، پورا مضمون تسلسل کے ساتھ مانگنے اور عطا کرنے کا چلا آ رہا ہے، لہذا اس میں اگلی جو بات آنے والی ہے لوگوں، اس کا معنی سیاق و سباق سے ہٹا کر کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ حدیث نمبر 1475، یہ دلیل ہے استعانت اور استغاثہ کی، براہ راست انبیاء سے اولیاء سے مانگنا۔ امام بخاری نے مانگنے اور دینے کا پورا مضمون طویل درجنوں حدیثوں کے ساتھ قائم کر کے اب وہ حدیث یہاں لائے۔
وقال ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا سورج قریب ہوگا حتیٰ کہ پسینے سے لوگ کانوں تک شرابور ہو جائیں گے. فبیناہم کذالک، اب کیا لفظ، کذالک استغاثوا بآدم، تو ساری امتیں کل اہل محشر جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور قیامت کے دن کہیں گے آدم ہماری مدد کریں. اے آدم ہماری مدد کریں. استغاثہ، استعانت اور استغاثہ. کذالک استغاثوا بآدم، حضرت آدم علیہ السلام سے غیث اور غوث مدد طلب کریں گے. آج آپ ہمارے غوث بنیں، آج آپ ہمارے غوث بنیں. کذالک استغاثوا، سب مل کر آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا اجماع کائنات کی تاریخ میں کسی مسئلے پہ نہیں ہوا جتنا اجماع انبیاء سے مدد مانگنے کے مسئلے پر ہوا. اس اجماع میں کل انبیاء بھی شریک، سب انبیاء کی امتیں شریک، کل اولیاء شریک، کل صحابہ، کل اہل بیت، کل امام، ساری دنیا جو روز محشر جمع ہوگی، کل امتیں. اتنا بڑا ایک ہوتا ہے اجماع امت، ایک ہے اجماع صحابہ، ایک ہے اجماع امت، یہ ہے اجماع امم. ساری امت کا اجماع ہو تو واجب رد نہیں ہو سکتا اور حکم قطعی پر دلالت کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے. اور اگر اجماع الامم ہو، کل امتوں کا اجماع ہو، حضرت آدم سے لے کے امت محمدی تک ساری امتوں کا اجماع ہو، تو اس کی قطعیت کا عالم کیا ہوگا. بات کو سمجھ، ایک امت کا اجماع ہو تو قطعی ہو جاتا ہے، اور اگر کل امم کا، ساری امتوں کا اجماع ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا. اور پھر ایک ہے مدد مانگنا. یہاں پر اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہے. قیامت کا دن ہے، سورج سوانیزے پر ہے، حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے. رب کائنات خود عرش پر کرسی پر جلوہ افروز ہیں، اور یہ مدد اللہ کے نبی سے مانگی جا رہی ہے. کہاں پر؟ اللہ کے سامنے. اور بتا کون رہا ہے؟ تاجدار کائنات بتا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے بھئی اللہ سامنے بیٹھا ہے عرش پر، اللہ کے ہوتے ہوئے نبی سے مدد مانگنے جا رہے ہو. اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا شرک. قیامت کے دن اگر یہ شرک ہے تو کل امت مشرک ہو گئی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اتنا بڑا شرک. خدا سامنے عرش پر جلوہ افروز ہے اور تم یہی مدد اللہ سے مانگ لو. جا کر ہاتھ جوڑ لو، سجدے میں گر جاؤ، باری تعالیٰ معاف کر دے، جلد حساب و کتاب کر لے، جل کے ختم ہو رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ لو. مگر یہ توفیق ان سب امتوں کو نبی سے مدد مانگنے کے لیے اور نبی کے دروازے پر جانے کی توفیق کس نے دی؟ یہ شعور کس نے دیا؟ یہ توفیق کس نے دی؟ اس کو بیان کس نے کیا؟ تو جب کوئی عمل حضور علیہ السلام کے نبی کے سامنے ہو اور حضور منع نہ فرمائیں تو اس کو اصطلاح محدثین میں سنت تقریری کہتے ہیں. حضور علیہ السلام خود فرمائیں تو اس سنت کو سنت قولی کہتے ہیں. اگر عمل کریں اپنے ہاتھ سے تو اسے سنت فعلی کہتے ہیں. اگر کوئی اور کام کرے اور آقا سامنے ہو منع نہ فرمائیں تو اسے سنت تقریری کہتے ہیں. اگر تو حضور کے سامنے عمل ہو اور حضور منع نہ کریں وہ تو بن گئی نبی کی سنت تقریری، اور ساری امتیں مل کر نبی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ مدد کریں، اور اللہ کے سامنے ہو رہا ہو اور اللہ منع نہ کرے تو خدا کی سنت تقریری بنی یا نہیں بنی؟
تو سمجھ آئیے، ہم بہت سی باتیں ایسی کر دیتے ہیں علی تیقن جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، کہنے کی جرت نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے۔ جب اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، پیغمبر کے دروازے پر جا رہے ہیں، ایک حدیث ہے جس میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ عرض کریں گے کہ آدم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، وہ استشفاء ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کثرت کے ساتھ وہ حدیث آئی ہیں، یہ ایک حدیث ہے پوری بخاری میں جو چنی ہے، اس کا لفظ جدا ہے، یہ استشفاء نہیں، شفاعت طلبی کا لفظ نہیں، مدد طلبی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو رہا ہے۔ وہ شفاعت مانگنے تو جائیں گے، یہاں لفظ آئے ہیں مدد مانگیں گے، کذالک استغاثوا، جا کے مدد مانگیں گے، اے آدم ہماری مدد کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ ہوگی تو شفاعت ہی ہوگی، تو مدد شفاعت ہی ہوئی۔ اگر آپ یہ سوال کریں تو اس کا جواب عرض کرتا ہوں، ہاں اس واقعہ کے دو رخ ہیں، ایک ہے فعل امم اور اس کے جواب میں ایک ہوگا فعل نبی۔ شفاعت جب نبی سن کر اللہ کو عرض کرے گا تب شفاعت بنے گی، ابھی شفاعت کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ جب سارے مل کر دروازے پر عرض کر رہے ہیں ہماری مدد کریں، تو یہ امتوں کا کہنا، درخواست کرنا، یہ شفاعت نہیں، یہ مدد طلبی ہے۔ جب نبی عرض کرے گا تو تب وہ شفاعت بن جائے گی، تب وہ اللہ کی حضور عرض ہوگا تو شفاعت بن جائے گی۔ یہ دو اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ حدیث اس صیغے کے ساتھ آئی ہے، استغاثہ کے صیغے کے ساتھ، اور اللہ کے سامنے سب جا رہے ہیں، نہ کوئی نبی روکنے والا، نہ کوئی صحابی روکنے والا، نہ کوئی عالم اور مفتی روکنے والا، ساری دنیا جا رہی ہے۔ اور آدم علیہ السلام پھر ان کو آگے عرض کریں گے ثم بموسیٰ، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اسی پر واقع ہوں، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہی کذالک استغاثوا بموسیٰ، عرض کریں گے موسیٰ آپ مدد کریں۔ ارے در در پہ جو جا رہے ہو مدد مانگنے کے لیے، نبی کے دروں پر سیدھی خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو پتہ چلا کہ انبیاء سے مدد مانگنا یہ محشر کے دن کی سنت ہے، محشر کے دن کی۔ اگر آج انبیاء سے مدد مانگنا اگر آج شرک ہے تو شرک قیامت کے دن بھی شرک رہے گا۔ اگر آج استغاثہ شرک ہے تو شرک قیامت کے دن بھی شرک ہوگا، اور اگر استغاثہ قیامت کے دن جائز ہے تو آج بھی جائز ہے۔ جب اللہ کے سامنے جائز ہے قیامت کے دن تو آج کیوں نہیں جائز؟ یہ سنت انبیاء، سنت امم۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم بموسیٰ، وہ بھی کہیں گے آج آقا کی بارگاہ میں جاؤ، تو آخر پہ در مصطفیٰ پہ لایا جائے گا ثم بمحمد۔ باقی مضمون حدیث کا وہی ہے جو حدیث شفاعت میں آتا ہے، شفاعت عظمیٰ کے لیے۔ میں نے یہ سارا مضمون آپ کو کذالک استغاثوا کی خاطر سنایا۔ استغاثہ صحیح بخاری سے ثابت اور سنت امم سے ثابت، اجماع امم ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، شفاعت کروں گا۔ اب وہ شفاعت بن گئی۔ جب امتیں درخواست کر رہی تھی تو استغاثہ تھا، مدد طلبی تھی۔ جب آقا علیہ السلام نے قبول کر لی درخواست اور حضور الہ میں درخواست کی، اب شفاعت بن گئی۔ تو میں عرض کروں گا باری تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، پھر اس وقت رب کائنات فرمائے گا مصطفیٰ آ جا، تجھے مقام محمود پہ بٹھا دیں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور مقام محمود کیا ہوگا؟ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا،
حساب دینے گئے ہیں، جب عدالت میں آپ پیش ہوتے ہیں حساب و کتاب دینے کے لیے تو آپ کو کرسی دی جاتی ہے؟ آپ کس مسئلیت میں پھرتے ہیں؟ کون سی مثل، کون سی مسئلیت؟ ایک 17ویں گریڈ کا جج، میجسٹریٹ جب حساب کے لیے آپ کو طلب کرتا ہے تو کرسی پہ بیٹھے تو شاید آپ کو 6 مہینے کی سزا دے دے۔ تم سے حساب کتاب مانگنے کے لیے بلایا ہے، تم کرسی پہ بیٹھ رہے ہو میری عدالت میں۔ کوئی کتنا بڑا معزز ہو، کوئی بیٹھنے دیتا ہے کرسی پر؟ ہر کوئی قیامت کے دن تھر تھر کانپ رہا ہوگا، مگر انبیاء اور اولیاء کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی قیامت کے دن۔ لہم منابر من نور، نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ٹیلے ہوں گے، نور کی کرسیاں نشستیں ہوں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا من عباد اللہ لاناس ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانهم من اللہ ان وجوہهم لنور وانہم لعلی نور۔ آقا نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، اور پھر اللہ پاک قیامت کے دن انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور اپنے قریب اتنے قرب میں عزت کی جگہ عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کی قدر و منزلت دیکھ کے رشک کریں گے۔ رشک اس بات پر نہیں کہ ان کو ان سے زیادہ اونچی جگہ ملے گی، معاذ اللہ، نہیں، رشک یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ ہمیں تو نے اتنی عزت اور شان و شوکت کی نشستیں دیں اس لیے کہ ہمیں تو نے تاج نبوت عطا کیا تھا، ہمیں نعمت شہادت دی تھی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں نہ نبی ہیں نہ شہید ہوئے، تو نبوت اور شہادت کے بغیر بھی ان کو اتنے اونچے درجے ملے۔ اور آقا نے فرمایا وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے بیان کیا تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور 2 گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور 2 گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا کئی نحبہم۔ آقا وہ جو نہ نبی ہیں نہ ولی اور نور کی نشستوں پر کرسیوں پر بیٹھے ہیں، نور نکل رہا ہے چہروں پر، خدا کے لیے آقا ان کی تعریف بیان کر دیں تاکہ ہم انہیں پہچان کے ان سے محبت کرنے لگیں، ان سے محبت کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد اللہ لہم منابر من نور فیجلسون علیہا ان ثیابہم لنور ووجوہہم لنور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یفزعون ویحزنون اذا حزن الناس۔ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ عرض کی آقا کون ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی یہ آیت نہیں پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اندازہ فرما لیں، یہ حدیث ہے اور کثرت کے ساتھ اس حدیث کو سیاہ ستہ میں یہ حدیث آئی۔ میری کتاب ہے الکنز الثمین فی فضیلت ذکر و ذاکرین، میں نے درجنوں طرق اور اسانید کے ساتھ ان تمام حدیثوں کی تخریج کے ساتھ حوالے دیے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے فضیلت ذکر و ذاکرین کی، اولیاء اللہ کے لیے۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک صحابی نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا حضور ان کی تعریف کریں کہ وہ کون ہوں گے، پھر حضور نے فرمایا وہم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے آیت پڑھ دی، دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا وہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ اس حدیث کو حضرت ابو الدرداء نے روایت کیا، ابو مالک اشعری نے روایت کیا، ابو ہریرہ نے روایت کیا، ابو امامہ نے روایت کیا، عمر بن الخطاب نے روایت کیا، عبداللہ بن عمر نے روایت کیا اس حدیث کو، عبداللہ بن عباس نے روایت کیا، معاذ بن جبل نے روایت کیا، علاء بن زیاد نے روایت کیا، عبد الرحمن بن ثابت نے کیا، عمرو بن ابسہ نے روایت کیا۔
तबरानी ने रिवायत किया, सियासित्ता में मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ने रिवायत किया, मोजम तबरानी कबीर में रिवायत किया, बैहकी ने रिवायत किया, कसरत के साथ अइमा मुहद्दिसीन ने, खतीब तबरेज़ी ने और सियासित्ता में, सुनन अबी दाऊद में रिवायत किया। सुनन अबी दाऊद जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने जब पूछा गया तो फरमाया वो औलिया होंगे। तो अर्ज ये कर रहा था कि सबको नशिस्तें मिलेंगी, अंबिया को, औलिया को क़यामत के दिन कुर्सियों पर, मनाबेर नूर पर बिठाया जाएगा। यहां तक हो चुकी बात। अब शफात उज़्मा के लिए जब हुजूर शफात के लिए अर्ज करेंगे तो अर्ज करेंगे बारी ताला हिसाब ले, शुरू कर, मेरी उम्मत परेशान है। अल्लाह पाक फरमाएंगे महबूब आजा ताल उजलिसो का अलल मकामिल महमूद, आ मैं तुम्हें मुकाम महमूद पे बिठाऊं, फिर कचहरी लगाते हैं। अब आप पूछेंगे कि मुकाम महमूद क्या है? अहादीस सहिया में है कि अर्श पर अल्लाह की कुर्सी होगी, अल्लाह पाक हुजूर को बुलाकर अर्श पर ठहराएगा, हुजूर अर्श पर कायम होंगे, इसका नाम मुकाम महमूद है। और एक हदीस में है कि दूसरी कुर्सी लगवाई जाएगी, कुर्सी लगाई जाएगी, दूसरी हदीस में है, और आका अलैहिस्सलाम को उस कुर्सी पर बैठाया जाएगा और वो कुर्सी आका अलैहिस्सलाम का मुकाम महमूद होगी। इमाम बैहकी ने रिवायत किया, इमाम बैहकी रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यमीन अर्श पर, अल्लाह की कुर्सी के दाएं जानिब अर्श पर कुर्सी रखी जाएगी और आका अलैहिस्सलाम को कुर्सी पर बैठाया जाएगा। फ़इन्नहु यजलिसु अलल कुर्सी अन यमीनिल अर्श, आका अलैहिस्सलाम अर्श के दाएं जानिब कुर्सी पर तशरीफ फरमा होंगे, कुर्सी पर तशरीफ फरमा होंगे दाएं जानिब। इस पर इमाम अस्कलानी ने, मुहद्दिसीन ने बड़ी बड़ी बहसें की हैं और एक कौल बिअन्नहु ताला युजलिसु, हुजूर अलैहिस्सलाम को अलल अर्श, अर्श पर बैठाएगा अल्लाह ताला हुजूर को, और वो फरमाते हैं लैसा इक़ादु मुहम्मदिन अलल अर्श मूजिबन लहू सिफ़तर रबूबिय्या। इमाम कुस्तुलानी फरमाते हैं कि हुजूर को अर्श पर क़यामत के दिन कुर्सी पर बैठाया जाने का मतलब ये न लें, इल्जाम न लगाएं कि माज़अल्लाह हुजूर को रब बनाया जा रहा है, नहीं, वो सदर मजलिस है, हुजूर मेहमान खुसूसी होंगे। सिफत रबूबियत, अबदियत इस तरह नहीं पैदा होगी। वकाला शैखुल इस्लाम अबुल फद्ल अल अस्कलानी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फरमाया कि ये इमाम मुजाहिद का कौल है जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, वो ये कि युजलिसुहु माहु अलल अर्श, अल्लाह ताला और वयजलिस आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला हुजूर को अपने साथ अर्श पर बैठाएगा। इस पर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे लिए कुर्सी रखी जाएगी, हुक्म होगा कि बैठें। काजी याज ने भी बयान किया, मगर मैं अदब उलूहियत के पेश नजर बैठूंगा नहीं। अल्लाह ने करम कर दिया, ये कुर्सी है, महबूब बैठो। हुजूर फरमाते हैं कि मैं कायम रहूंगा खुदा के हुजूर, बैठूंगा नहीं। सहाबा ने पूछा हुजूर आप क्यों नहीं बैठेंगे, खड़े रहेंगे? उनसे कह दिया ताकि मैं ध्यान से देखता रहूं कि मेरा कोई उम्मत बाहर तो नहीं रह गया। अदब का अदब होता है, खड़े रहेंगे अदब उलूहियत की वजह से, और अदब करके बता दिया जाए कि अदब है तो अदब नहीं रहता। अदब करके कह दिया जाए कि अदबन नहीं बैठा तो अदब। एक है अदब, एक है कमाल अदब। अदब यह है कि कुर्सी होगी पर बैठेंगे नहीं, ये अदब है। और कमाल अदब यह है कि जब पूछा गया हुजूर क्यों नहीं बैठे तो नहीं बताया कि अदब की वजह से नहीं बैठा, उम्मत की वजह से नहीं बैठा। ये कमाल अदब है। और काजी याज रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस रिवायत करके शिफा शरीफ, मकाम महमूद का एक और माना लिया। काजी याज ने उठा के शिफा शरीफ देखिए, उन्होंने फरमाया मकाम महमूद में यह भी दाखिल है कि जब सारी उम्मत को हुजूर जन्नत में दाखिल कर चुकेंगे तो सबसे आखिर आका जन्नत में जाएंगे, सबसे आखिर जन्नत में जाएंगे। तो काजी यास रिवायत करते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल होंगे
تو حضور نے فرمایا فَيَسْتَقْبِلُنِي جبار و رب العزت، ہر پیغمبر اور اس کی امت کا استقبال جنت کے ملائکہ کریں گے۔ جب میں جنت میں امت کو بھیجنے کے بعد داخل ہوں گا، میرا استقبال رب کائنات خود فرمائے گا۔ یہ قاضی ایاز ہیں، الشفاء، لکھ لیں صفحہ 277، سبحان اللہ، 277۔ ان انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول من تنفلق الارض، سب سے پہلے میں ہوں جس کے لیے زمین کھلی جائے گی۔ وانا سید الناس یوم القیامت ولا فخر، میں پوری انسانیت کا سردار ہوں گا قیامت میں اور فخر نہیں۔ ومعی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، وبیدی الکرامت والمفاتیح یومئذ بجدی ولا فخر۔ یہ ساری حدیث طویل بیان کر کے پھر فرماتے ہیں وانا اول من تفتح له الجنہ ولا فخر، اور سب سے پہلے جنت میرے لیے کھولی جائے گی اور فخر نہیں۔ میں جنت کا دروازہ پکڑ کے تھامے رکھوں گا، سب کو بھیجتا رہوں گا، اور جب ساری امت کو بھیج لوں گا جو اس دن جانے والی ہوگی، جو اس دن جانے والی ہوگی، اس کے بعد جنت میں جاؤں گا۔ تم کہا جائے گا فیقال من ھذا، پوچھا جائے گا کون آ رہا ہے؟ فاقول محمد، میں جواب دوں گا محمد آ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں۔ فیفتح لی، تو جنت کے دروازے میرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ فیستقبلنی الجبار تعالی، جب جنت میں جاؤں گا تو دیکھوں گا خدا خود میرے استقبال کے لیے ہے۔ بیٹھیے، آقا فرماتے ہیں جب جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو نظر پڑے گی رب کریم اپنی شان کے لائق۔ آپ کہیں گے اللہ کیسے آ گیا استقبال پر کرنے کے لیے؟ ہاں اسی طرح آ گیا جیسے ہر رات پچھلے پہر پہلے آسمان پر آ جاتا۔ کیسے آ گیا؟ جیسے ہر رات آسمان دنیا پر آ جاتا، جیسے شعبان کی نصف شب آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، جیسے رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے حل من سائل، کوئی ہے مانگنے والا عطا کروں۔ تو جب رب کائنات ارے لوگوں نادانو ہر رات وہ آسمان دنیا پر آ جائے تو اس کے آنے پر اعتراض نہیں، اور استقبال مصطفیٰ کے لیے جنت کے دروازے پر آئے تو شک ہے؟ یہ اس کی شان ہے، جہاں چاہے اپنی شان کے لائق۔ اور آنے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے، اس کا کوئی یہ اکرام ہے، اس کی نہ کوئی حیت ہے، نہ کیفیت ہے، نہ بیان ہے، نہ کلام ہے، یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ جیسے کرسی پر بیٹھتا ہے بلا کیف و بلا مثال، اس پر بحث نہیں کرتے اللہ کیسے آ گیا۔ اسی طرح آ گیا اللہ پاک جس طرح اس نے قرآن میں معراج کی رات فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور صحیح بخاری میں، یہی بخاری شریف، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اس بخاری شریف میں، انس بن مالک، حضور علیہ السلام نے فرمایا فدنا الجبار رب العزت فتدلی فکان منہم قاب قوسین او ادنی۔ یہ بخاری شریف کی امام بخاری کی شرح ہے، اس آیت کی تفسیر ہے انس بن مالک کی۔ جہاں دوسرے اقوال میں آیا کہ اس سے مراد جبرائیل امین ہیں، انس بن مالک نے فرمایا کہ نہیں، آقا نے کہا کہ رب کائنات خود قریب ہوگا۔ دنا الجبار رب العزت فتدلی، پھر اور قریب ہوگا۔ تو جس طرح شب معراج اس نے دنو فرمایا، استقبال کیا، اسی طرح قیامت کے دن استقبال ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا کہ مولا استقبال کر کے جنت میں لے جا رہا ہے فاخر لہ ساجدا، میں وہیں سجدے میں گر جاؤں، وہیں سجدے میں گر جاؤں گا۔ مولا تیرا کرم، اتنا کرم، اتنا کرم
جواب ہوگا محبوب یہ ہے مقام محمود، یہ ہے مقام محمود۔ اور حاضرین محترم، ایک بات خالصتاً جو مواہب الہیہ میں سے ہے، وہب سے ہے، کتابی بات نہیں ہے، وہ بھی عرض کر دوں اضافتاً۔ یہ مقام محمود ہے کہ استقبال کیا رب نے، اور یہ مقام محمود میرے آقا کو کس صلے میں ملا؟ قرآن پڑھیے، فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مصطفیٰ نفل پڑھتے رہیے، تہجد کے نفل پڑھیے تاکہ اس کے سرے میں مقام محمود دوں۔ ارے خدا کا استقبال کرنا یہ تو مصطفیٰ کے نفلوں کا صلہ ہے، نفلوں کا صلہ یہ ہے، فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ ارے یہ مقام محمود تو حضور کے نفل تہجد کا صلہ ہے، اور فرض کا صلہ نفل سے زیادہ ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، لوگوں نے جوڑ کے کبھی نہیں پڑھا، اس آیت کے ٹکڑے کو الگ کر دیتے ہیں۔ نہیں، عسیٰ ان یبعثک کا یہ صلہ ہے، کس کا؟ فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد کی نماز پڑھے محبوب آپ کے نفل، یہ تو میرے مصطفیٰ کے رات کے نفلوں کا صلہ ہے جو مقام محمود میں استقبال ہو رہا ہے۔ نفل کا صلہ یہ ملا تو آقا فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ اب فرضوں کا صلہ کیا ہے؟ اس کا جواب اتنا ہے، کوئی مثل نہیں سوہنے دی موہن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ فرض کا صلہ جا نہیں بولن دی، وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ اور یہ حدیث آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ صرف قاضی ایاز کے بھروسے پر نہ کہتا، صرف قاضی ایاز کے صاحب شفا کے بھروسے پر نہ کہتا، یہ جو بات آپ کو سنائی یہ میرے مصطفیٰ نے خود بتائی ہے، اور یہ حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ کلمات حضور کے ہیں، فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ، میرا استقبال کرے گا اللہ، حضور کا فرمان ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 144، یہ بخاری میں جو کہا کہ ذالک مقام المحمود، یہ مقام محمود ہے، صفحہ 144۔